أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنیہ والنظر بعجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ حبشہ کی طرف جب پہلی ہجرت تھی یا اس سے پہلے۔ اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ جو ام المومنین ہے، وہ اپنے ہجرت کے قصے کو بیان کرتی ہیں کہ جب انہوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں یہ بادشاہ نے جو نجاشی تھا، اس نے اپنے ہی دربار میں جب مسلمانوں کو بلا کر پوچھ گچھ کی تو حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ کے بھائی تھے وہ بول رہے تھے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے یہ رسول لایا ہو؟ تو جعفر رضی اللہ نے کہا کہ نعم، بالکل ہے۔ تو نجاشی نے کہا کہ تو اس کو پڑھو۔ تو اس موقع پر جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات ان پر پڑھیں۔ جعفر رضی اللہ نے پڑھ کر جب ان کو سنایا تو ان سب کی داڑھیاں آنسو سے تر ہو گئیں۔ نہ صرف وہ رویا، بلکہ یعنی وہ صرف بادشاہ نہیں رویا بلکہ جتنے بڑے بڑے پادری بیٹھے ہوئے تھے سب روئے۔ یہاں تک کہ ان کے آنسو، ان کے آگے جو کتابیں رکھی ہوئی تھیں جو ہے وہ ان پر جو ہے ان کے آنسو جا گرے، وہ اتنا روئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ کی تلاوت کا اتنا اثر ہوا ان پر۔ اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ تو میری بہنیں، اس اعتبار سے اگر ہم عیسائیوں میں تبلیغ ہمیں کرنی ہو تو یہ صورت کافی ہے۔ اس کا انگلش میں، ہندی میں یا اردو میں ترجمہ کرا کے یہ ترجمہ ہمیں عیسائیوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور جب پھر کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں اس سورہ کی مؤثر تلاوت ہو اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے ترجمہ بھی جو ہے اس میں ہو، کیونکہ دیکھیں نا کہ اگر نجاشی اور وہاں بیٹھے ہوئے جتنے بڑے بڑے پادری تھے وہ اس قرآن کو سن کر رو سکتے ہیں تو آج بھی تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو میری بہنیں، قرآن کا بہرحال ایک اثر ہے۔ اس سورہ کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بھی اور رسولوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اطلاعات ہمیں اس صورت میں دی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جھٹلانے والوں کو جو لوگ کا کیا انجام، یعنی جو لوگ جھٹلانے والے ہیں ان کا کیا انجام کتنا برا جو ہے ہو سکتا ہے، اور جو متقی لوگ ہیں ان کا بہترین انجام کیا ہے، یہ سب بتایا ہے اس صورت میں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں۔
قرآن مجید کی کچھ صورتوں میں جو ہے ان کے شروع میں اس قسم کے حروف جو ہے آئے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کتاب کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور دوسروں کو چیلنج بھی کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک تم اس کے برابر جو ہے ایک کتاب بھی نہیں لا سکتے۔ یہ حروف کاف ہا یا عین صاد الف لام میم الف لام را جو تم زبان سے بولتے ہو انہی کے حروف سے یہ کلام بنا ہے، تو تم بھی ایسے حروف ملا کر کلام بنا لو۔ تو ذکر رحمتی ربی کا یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ ذکر تذکرہ ہے، رحمتی رحمت، ربی کا تیرا رب، عبدہ اپنا بندہ، زکریا یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ جب نادا اس نے پکارا ربہ اپنا رب، ندان پکارنا، خفیہ آہستہ سے۔ جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، یعنی یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کیا کیا رحمتیں نازل کی، یہ اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے نبی تھے، بہت محنتی تھے اور یہ بڑھئی تھے، یہ کارپینٹر، اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ اس نادى ربه نداء خفیہ، خفیہ دعا، اس لیے کہ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ خفیہ دعا میں نا اس میں تضرع، انابت اور خشوع اور خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ دعا بھی ایسی تھی کہ لوگ سنتے تو انہیں بیوقوف کہہ دیتے کہ بڑھاپے میں ان کو بیٹے کی خواہش ہے، جبکہ اولاد کے تمام جو ہے جو ظاہری اسباب اور امکانات تھے وہ ختم ہو چکے تھے نا، تو وہ لوگ جو ہے اس پر ان کو بیوقوف بھی قرار دے دیتے، اس لیے جو ہے یہ بھی وجہ تھی، دوسرے انہیں یہ بھی تھی۔ اور ایک یہ کہ اللہ میری بہنیں اللہ مخفی دعاؤں کو جو ہے سنتا ہے۔ انسان بے شک ہاتھ نہ اٹھائے، دل ہی میں اللہ کی جناب میں دعا کر لے تو اللہ نا ایسے دعاؤں کو جو ہے ضرور سنتا ہے۔ تو قال ربی انی وہن العظم، قال تو کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئیں، عظم ہڈیاں، منی میری، وشتعل اور شعلہ مارنے لگا، رأسو سر، شیبہ سفید بال، ولم اور اکم میں نہیں رہا، بدعائک تجھ سے مانگ کر، ربی اے میرے رب، شقیہ محروم۔ اے میرے رب بے شک بے شک وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر جو ہے سفید بالوں سے شعلہ مارنے لگا ہے، یعنی بالکل سفید ہو گیا ہے، اور میں کبھی تجھ سے مانگ کر اے میرے رب محروم نہیں رہا ہوں۔ یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے نا، اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی اپنی کمزوری اور ضعف اور بڑھاپے کا اظہار کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن میں کبھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا، اسی لیے ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود تجھ سے میں اولاد مانگ رہا ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، وَإِنِّي اور البتہ میں، خفت ڈرتا ہوں، موالیہ اپنے رشتہ دار، من ورائی اپنے بعد، اور البتہ میں اپنے بعد اپنے پیچھے اپنے رشتوں سے، اپنے موالی سے، اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ وکانت اور ہے، وکانت امراتی اور ہے میری بیوی، آخرا بانجھ، وکانت امراتی اور میری بیوی بانجھ ہے، فہبلی تو مجھے عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے، ولی ایک وارث۔
اور البتہ میں اپنے بعد اپنے پیچھے اپنے رشتوں سے ڈرتا ہوں، رشتہ داروں سے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فہب لی، تو مجھے عطا کر اپنے پاس سے ولیہ، ایک وارث۔ بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے پیچھے، میرے مرنے کے بعد، یعنی جو کام میں نے شروع کر رکھا ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، نبوت کا، اور راہ راست پر لوگوں کو لانے کا، اب یہ سلسلہ لگتا ہے ختم ہو جائے گا۔ اس ڈر سے مراد یہ ہے نا کہ اگر میرا کوئی وارث میری دعوت و تبلیغ کا، واعظ کا کام نہیں سنبھالے گا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ کام رک جائے گا، اور اس کو سنبھالنے والا کوئی نہ کوئی جو ہے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک وارث دیتے۔ جو ہے ہم خاندان ہیں بنو اسرائیل کے، تو نے عزت دے رکھی ہے، ماضی میں تو نے جتنے نبی رسول بھیجے تو نے اسی میں بھیجے اے رب، اور اب لگتا ہے کہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو مجھے اس کا ڈر لگتا ہے۔ اور میں وکانت امراتی، اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود مجھے مایوسی نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، تو پس عطا کر مجھے اپنے پاس سے کوئی وارث جو اس دین کا وارث بنے، کار نبوت کا وارث بنے، میرے جو ہے اور تیرے دین کو وہ آگے بڑھائے۔ اور اپنے پاس سے کا مطلب کیا ہے کہ گویا ظاہری اسباب اس کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے مجھے اولاد سے نواز دے۔ میری بہنیں، حضرت زکریا علیہ السلام کوئی امیر آدمی نہیں تھے کہ جن کے پاس کوئی بہت بڑی جائیداد تھی جس کے بارے میں وہ خوف کھا رہے تھے کہ میری جائیداد کا وارث کون بنے گا۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ وہ وارث جو دین کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں نہ وارث بنتے ہیں اور نہ وارث بنائے جاتے ہیں۔ جو ہم ترکہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال میں جاتا ہے، کوئی اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ یرثنی و یرثنی، میرا وارث ہو، و یرث، اور وارث ہو، من آل یعقوب کا، وجعلہ ربی، اور اسے بنا دے ربی، اے میرے رب، رضیہ، پسندیدہ۔ یرثنی، وہ وارث ہو میرا اور اولاد یعقوب کا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ میرا وارث بنے یعنی نبوت کا، اور آل یعقوب کی بھی وراثت کا بھی وہ وارث بنے۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، نبوت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ دولت کی طرف، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ میرے اللہ تو اس کو بنا لے اپنی مرضی کا۔ تو اس سے محبت جو ہے، تو جو ہے اس سے محبت کرتا ہو، وہ تجھ سے محبت کرتا ہو۔ یا زکریا، یا زکریا، اے زکریا، انا، بے شک ہم، نبشرک، بے شک ہم تجھے بشارت دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکا، اسمہ، اس کا نام، یحییٰ، لم، نہیں بنایا ہم نے، نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کا، من قبل، اس سے قبل، سمیہ، کوئی ہم نام۔ اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ یعنی اب خوشخبری نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول فرمائی بلکہ اس کا نام بھی تجویز فرمایا۔ یا زکریا، یہ دعا کا جواب ہے، یعنی ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ نا احیا سے ہے، زندگی سے ہے، یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ نے زندہ کیا ایمان کے لیے، اور وہ اپنے ایمان کو زندہ کرے گا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، نہیں بنایا ہم نے اس کا جو ہے ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ لم نجعل لہ، اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی عورت نے
کبھی اس جیسا بچہ پیدا نہیں کیا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ سمیہ کا مطلب کہ مشابہ، کوئی ایسا بچہ ہم نے پیدا نہیں کیا جو اس سے ملتا جلتا ہو، اور ہم نے اس سے پہلے کسی کا ایسا نام نہیں رکھا، تو یہ تیسرا معنی زیادہ مناسب ہے، سمیہ، اور ہم نے اس سے قبل کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ قال رب انا، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام میرا لڑکا، وکانت امراتی جب عاقرن جب کی ہے میری بیوی بانجھ، وقد بلغت اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑھاپے کو، عتیہ یعنی بڑھاپے کی آخری حد کو۔ اے میرے رب، میرے لڑکا کیسے ہوگا جب کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی آخری حد کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کی دعا قبول کر چکے ہیں اور لڑکے کی ہم خوشخبری دے رہے ہیں، تو وہ بہت درجہ خوش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، خوشی کی بات تھی، اور اسی خوشی میں یہ کیفیت پوچھ لی کہ یا اللہ یہ کیسے؟ جب دعا مانگی اس وقت نہیں سوچا، جب قبول ہو گئی تو اب پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہے میرے رب، یعنی میرا حال تو یہ ہے کہ میں بالکل بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو لڑکا کیسے ہوگا؟ قال کذالک، قال تو اس نے کہا، کذالک اسی طرح، قال فرمایا، ربک تیرا رب ہوا یہ، علیہ مجھ پر، ہین آسان ہے، وقد خلقتک اور میں نے تجھے پیدا کیا، من قبل اس سے قبل، ولم تکو شیئا ولم تکو جب کہ تو نہ تھا، شیئا کوئی چیز، جب کہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ اسی طرح تیرا رب فرماتا ہے، یہ معاملہ مجھ پر آسان ہے، یہ کام مجھ پر آسان ہے، اور اس سے قبل میں نے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔ یعنی اسی طرح جیسے ہم نے جو ہے کہا ہے، اسی طرح فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکریا، جب تو خود کچھ نہ تھا تو میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، اور آپ کا نام زکریا ہوا، اور دیکھیں آپ کیا بن گئے۔ جب میں یہ کر سکتا ہوں تو مجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی، میں جو ہے ان تمام جو ہے تو ظاہری اسباب سے ہٹ کر، جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر میں تمہیں بیٹا بھی دے سکتا ہوں نا۔ قال رب اجعل لی، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، قال اس نے کہا، رب اجعل اے میرے رب، کر دے، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قال فرمایا، آیتک تیری نشانی، اللہ تو نہ بات کرے گا، ناس لوگ یعنی لوگوں سے، ثلاث لیال 3 رات، سویاً ٹھیک۔ قال تو اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا 3 رات، یعنی 3 دن اور رات، ٹھیک ہونے کے باوجود، سویہ یعنی کوئی بیماری نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گئے، یعنی راتوں سے مراد نا دن اور رات دونوں ہے، یعنی سویہ کا مطلب یہاں پہ ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، یعنی تندرست ہو گئے، کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے گی، تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے واقعی کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ہمت رکھی تھی کہ وہ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی رب کی جو تسبیحات تھیں وہ پڑھ سکتے تھے،
اللہ کا ذکر جو ہے ان کی زبان پر جو ہے جاری ہو جاتا تھا. لوگوں سے بات کرنا ہوتی تو بات نہیں کر سکتے تھے. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج پھر وہ نکلا علی پاس قومه اپنی قوم من المحراب محراب سے فأوحى تو اس نے اشارہ کیا الیہم ان کی طرف ان سبحوا کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو بکرتوں صبح وعشیہ اور شام. پھر وہ محراب سے یعنی اپنی عبادت گاہ سے اپنی قوم کے پاس نکل کر آیا تو اس نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام. محراب سے مراد وہ حجرے ہیں جس میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ حرب سے ہے جس کے معنی لڑائی کے ہیں. گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے کہ گویا شیطان سے لڑنا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ یعنی صبح شام تسبیح کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بھی تسبیح کر رہے تھے اور انہوں نے سب سے کہا کہ تم بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. اچھا انہوں نے سب سے تسبیح کرنے کو کیوں کہا؟ خوشخبری اللہ نے ان کو جو ہے دی تھی، بیٹا ان کو مل رہا تھا تو باقی سب کو کہا کہ تم بھی تسبیح کرو. اللہ تعالیٰ ان کو عام حالات سے ہٹ کر بڑی نعمت اور معجزہ دکھانے والا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزاتی پیدائش ہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص 110 سال کا ہو اور بیوی 90 سال کی اور اس کو اولاد ہو. تو چونکہ ایک ایسی چیز ہونے والی تھی جو سب کو حیران کر دینے والی تھی تو وہ اس کی ایک طرح سے جو ہے پہلے سے تیاری تھی. ویسے ہی ہم جو ہے تسبیح کرتے ہیں لیکن عام حالات سے ہٹ کر ان حالات میں جب اللہ کوئی خوشی دے، کوئی نعمت سے ہمیں نوازے تو اور زیادہ اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. یہ جو تسبیح ہے نا یہ جذباتی کیفیات میں بہت مددگار ہوتی ہے. جب ہم کسی غم اور تکلیف میں ہوں تو اس میں جو ہے یہ تسبیح بہت بہترین علاج ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اور اس سے پیچھے دیکھیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل گھٹتا ہے لوگوں کی باتوں پر. تو جب دل میں گھٹن ہو، تنگی ہو، غم ہو اور دکھ ہو اس وقت کی تسبیح جو ہے بہت فائدہ دیتی ہے. اور جبکہ یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشی کا عالم ہو تو یہ نعمت مل رہی تھی یہاں پہ تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. جذباتی کیفیات میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، چاہے خوشی کا موقع ہو بہت زیادہ یا کسی کوئی بہت غم کا موقع آ جائے. اس کے برعکس اللہ کی اور تسبیح ہمیں کرنی چاہیے، ہے نا. یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب پکڑو تھام لو کتاب بقوت مضبوطی سے پوری قوت سے وآتیناہ اور ہم نے اسے دی حکمہ نبوت صبیہ بچپن سے. یعنی ہم نے اس کو حکم یعنی نبوت بھی مراد ہے دانائی، حکمت نبوت و دانائی بچپن سے اور ہم نے اسے بچپن ہی سے نبوت و دانائی دے دی. اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو وہ ابھی بہت بچے ہی تھے انہیں اللہ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا. حکم سے مراد جو ہے دانائی، عقل، شعور، کتاب میں جو احکامات ہیں ان کی سمجھ اور علم و عمل کی جامعیت یا نبوت یہ مراد ہے. کتاب کی سمجھ اور حکمت، نبوت اور خاص خصوصیات سے اللہ نے ان کو نوازا تھا. کیونکہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیونکہ یہ زکریا علیہ السلام نے ایک خاص مقصد کے لیے بیٹا مانگا تھا نا. پھر زکریا علیہ السلام نے صرف بیٹے کی دعا نہیں مانگی تھی، بیٹے کے ساتھ اس کے نیک اور سمجھدار ہونے کی
اور اچھا بیٹا ہونے کی دعا کی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے آگے میرے مشن جو ہے نا اس کا مددگار ہو، میرا مشن جو ہے وہ میں میرا مددگار ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اب اگر وہ بیٹا عام بچوں کی طرح اپنا بچپن کھیل کود میں گزار دیتا، لیکن چونکہ ان کے سامنے ایک عظیم مقصد ہوتا ہے نا، تو وہ اسی کو ذہن میں رکھ کر اسی ذہن کے ساتھ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور والدین کے اندر اس مقصد کی شدت جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ ان کی تربیت پر کوشش کریں گے۔ پھر یہ اللہ کا کام ہے کہ بچوں کے دل میں بھی وہ بات ڈال دے۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ ایک طرف دعائیں ہیں اور دوسری طرف کوشش ہے، اور تیسری طرف کیا ہے؟ رب کی رحمت۔ تو جو ہے اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو۔ نہیں، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، ہم بچوں کو مضبوطی سے کیا پکڑاتے ہیں نا، رنگ برنگے کھلونے، اور پھر بچے اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اب یہ کہ جو کچھ ہو چکا میری بہنیں وہ تو ہو چکا، لیکن آئندہ نسلوں کو ہم جو ہے توجہ دیں اور ان پر محنت کریں، کیونکہ ہمارا وقت تو لا علمی اور غفلت میں گزر چکا۔ ہم نے قرآن کو سنجیدگی سے پڑھا ہی نہیں، لیکن اب بھی میری بہنیں ہم اپنے وقت کو بہتر سے بہتر پلاننگ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کے ساتھ جو ہے لمبی عمر عطا فرمائے، اور اس عمر کو ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے اور اس کی جو ہے گہرائی میں اترنے، اس کا فہم حاصل کرنے میں ہم اپنا وقت لگانے والے بنیں۔ آمین۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وحنانم من لدنا، وحنانم اور شفقت، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاتن اور پاکیزگی، وکانا اور وہ تھا تقیہ پرہیزگار، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی عطا کی اور وہ پرہیزگار تھا۔ وحنانم من لدنا، شفقت مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ اور اسے نفس کی آلائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی اور طہارت بھی عطا کی تھی۔ حنانن جو ہے نا، حنان کہتے ہیں محبت اور سوز و گداز کو، نرم دلی کو، ہے نا، کسی چیز کی طرف مشفقانہ طور پر کھنچ جانا۔ حنین کہتے ہیں کہ کسی چیز کی طرف جو ہے مشفقانہ طور پر کھنچ جانا۔ حن یحن سے ہے یہ، یعنی رحمت، شفقت، مہربانی، من لدنا اپنے پاس سے، خاص طور پر محبت اور سوز انسان پر، اور شفقت اور مہربانی کا ایک حصہ، جو ایک وافر حصہ جو ہے عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں، کیونکہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی، دین کا کام کرنے کے لیے اس کے لیے محبتوں کو عام کرنے کی ضرورت ہے، محبتیں نچھاور کرنا ضروری ہے، رفاقت ضروری ہے، نرمی اور شفقت وہ اللہ نے خاص طور پر ان کو عطا کی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کتاب سکھاتے تھے تو لوگوں کے دل دھل جاتے تھے، دل پگھل جاتے تھے۔ زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگا ہی تھا اسی لیے، ہے نا، اور اللہ نے بیٹے کو وہ خوبیاں دی جو اس مقصد کو بدرجے اتم پوری کرتی تھی، علم، فہم، حکمت کے ساتھ، حنان اور سود و گزاز، تڑپ، جذبہ، اور یہ نہایت وافر ملا تھا ان کو، خاص طور پر اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، کیونکہ اس محبت اور تڑپ کے بغیر خالی علم اور خالی باتیں اثر نہیں کرتی۔ میری بہنیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کوئی شخص بہت کچھ جانتا ہو، بہت علم والا ہوتا ہے نا، اس کے پاس بہت علم ہوتا ہے، لیکن نہ اس کو سمجھ آتی ہے اور نہ دل پر اترتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے نا تڑپ اور ہمدردی اور محبت نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے وقت لوگوں کے لیے ایک خیر خواہی اور تڑپ لے آئیں تو ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی اثر کرنے لگتی ہیں۔ وزکاتن یعنی یہ نہیں کہ صرف
باہر کی محبت بلکہ اندر کی پاکیزگی بھی تھی وزکاتن، اور دل کے بھی اچھے تھے، کیونکہ اگر دل میں تڑپ نہ ہو تو وہ اثر نہیں رکھتی، وہ بات جو ہے بغیر تڑپ کے کہی جائے تو پھر وہ بات اثر نہیں رکھتی۔ تو اللہ نے جو نعمتیں نوازی تھیں، ایک کتاب کی سمجھ اور حکم اور حنان اور زکوٰۃ، ہے نا، تو یہ تقیہ اور وہ تقوی والے تھے۔ یہ بھی جو ہے یعنی اللہ کے متی، فرمانبردار، اللہ سے ڈرنے والے۔ ہم دیکھیں کہ ظاہر اور باطن کا فرق جبھی کم ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو۔ ہم دیکھیں کہ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ جو ہے نا وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا وبرم بوالدیہ، تو یہاں پہ کہا کہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، وبرم، اور وہ کیا تھے؟ اچھا سلوک کرنے والے، بوالدیہ اپنے ماں باپ سے، ولم یکن اور وہ نہ تھے، جبارن جو ہے سرکش، عصیا نافرمان، ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت، محبت اور ان کی اطاعت اور خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل ہے، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کے اندر یہ جذبہ یا رویہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل یہ جذبہ یہ رویہ ماں باپ کے ساتھ اس کے برعکس ہو، ہے نا، تو یہ اللہ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور کیا ہے کہ وہ نہ تھے جبار اور سرکش، نا کچھ یہاں پہ دیکھیں کچھ مثبت صفات کا ذکر کیا اور کچھ منفی صفات کی نفی کی۔ مثبت صفات کا اس بات کیا ہے یہاں پہ اور منفی صفات کی نفی کی ہے۔ تو دو چیزوں سے بالکل وہ بری تھے، یعنی دوسروں پر سختی کرنے والے نہیں تھے، پیار و محبت سے کام کرانے والے تھے، اور عصیہ عین سعادیہ سے ہے، اور نہ وہ اللہ کے نافرمان نہیں تھے، ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی صفت ملی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے بہت نرم دل تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ساتھی بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ جو ہے رفاقت کا جذبہ نا یہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو ہے آپ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر رکھو۔ تو یہ ہے اسلام بھی وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ہے نا، اور وہ نہیں تھے سرکش اور نافرمان۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور وسلام اور سلام علیہ اس پر، یوما جس دن، ولدہ وہ پیدا ہوا، و یوما اور جس دن، یموت وہ فوت ہوگا، و یوما یبعث اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا، حیا زندہ ہو کر۔ اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، یعنی سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں سلامتی ہو ان پر، یعنی ہر دکھ سے محفوظ رہیں۔ یہ تین مواقع انسان کے لیے نا بہت سخت وحشتناک ہوتے ہیں، جبکہ انسان برہم مادر سے باہر آتا ہے، اسی طرح وہ واپس موت کے منہ میں جاتا ہے، قبر میں اترتا ہے۔ قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اپنے کو وہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے گھرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تین موقعوں پر اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ حضرت دیکھیں میری بہنیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے جو ہے دعا جو ہے ایک کامل ایک مثالی دعا ہے کہ کس طرح اللہ سے مانگا جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل تھے نا، ہم سب کو پتہ ہے، اور ان کے لیے بہت بیت المقدس میں مخصوص جگہ پر عبادت کے لیے انتظام کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ
کس قدر پاکیزگی اور خلوص اور خشوع کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے عبادت کرتی ہیں، اور ان کے پاس اللہ کی طرف سے غیبی رزق آتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ معجزات دیکھے تو ان کے دل میں نا اللہ سے اولاد کی دعا کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو ایسے نواز سکتا ہے تو ان کی دعا کی قبولیت بھی ممکن ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا سورہ آل عمران میں، آپ آیت نمبر 37 میں آپ پڑھ چکی ہیں کہ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کی عبادت خانے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق موجود پاتے، اور وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو کہتے کہ اللہ کے پاس سے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 38 جو ہے میں آپ پڑھ چکی ہیں، اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں عمر رسیدہ تھے اور جسمانی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کی۔ یہ دعا اللہ کی قدرت پر یقین اور ناممکن کو ممکن کرنے والے رب سے امید کا اظہار تھا۔ میری بہنیں، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت اور قدرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دین کی حفاظت اور نیک اولاد کی دعا کرنا انسان کی اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے معجزات اور اس کی قدرت کو دیکھ کر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ میری بہنیں، یہی سبق ہمیں زکریا علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہوتا ہے، جو ایک اہم پیغام ہے۔ میری بہنیں، قرآن سے دوری نے ہماری زندگی کو تنگ اور مسائل سے بھر دیا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف واپسی ان تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کو سمجھ کر عمل کر کے اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے ہم اس تنگی سے نکل سکتے ہیں۔ میری بہنیں، اللہ کا وعدہ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اور جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کو اپنی زندگی کا محور بنائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ سورہ مریم کا یہ رکوع ایمان کو تقویت دینے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ رکھنے اور دعاؤں کی قبولیت پر یقین کرنے کا ایک جامع سبق فراہم کرتا ہے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔